بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالی کا شکر اور اس کی حمد اللہ کے تمام احکامات پر عمل کرنے کی کنجی ہے۔ وہ اس طرح کہ اسلام کی جتنی بھی تعلیمات ہیں کہ نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکوٰۃ ادا کرو، حج کرو، اور فلاں چیز حلال ہے، فلاں چیز حرام ہے، یہ ساری پابندیاں بظاہر آدمی کو مشکل لگتی ہیں۔ نفس تقاضا کرتا ہے کہ یہ کام کروں، لیکن اسلام نے اس کو حرام قرار دیا ہے۔ دل چاہ رہا ہے کہ سوؤں، لیکن اسلام نے حکم دیا ہے کہ نہیں، اٹھو نماز پڑھو۔ بظاہر یہ ساری چیزیں مشکل لگتی ہیں، اور اللہ کی حمد اور اللہ کا شکر یہ کنجی ہیں اللہ تبارک و تعالی کے تمام احکامات پر عمل کرنے کی۔ بظاہر تو ان احکامات پر عمل کرنا بہت مشکل لگتا ہے۔ اس مشکل کو دور کرنے کا واحد علاج یہ ہے کہ دل میں اللہ کی محبت پیدا کرو، اور جب اللہ کی محبت آ جائے گی تو یہ ساری مشکلات آسان ہو جائیں گی، کیونکہ محبت ہی وہ چیز ہے جو انسان کے لیے دشواریوں کو آسان بناتی ہے، اور محبت کی وجہ سے انسان بڑے سے بڑے سخت کام کرنے پر بھی آمادہ ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی محبت کیسے حاصل ہو کہ جس سے یہ سارے کام آسان ہو جائیں؟ اس محبت کو حاصل کرنے کا سب سے آسان اور بہترین نسخہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرو۔ جتنا اللہ کا شکر ادا کرو گے، اس کی نعمتوں کا استحضار کرو گے، اس کی نعمتوں کو سوچو گے، اتنی ہی محبت میں ترقی ہوتی جائے گی۔ انسان کا کام یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر ادا کرے اور تکلیف پر صبر کر کے اسی سے مانگے کہ یا اللہ یہ تکلیف مجھ سے دور فرما دیجیے۔ اور اگر ناشکری کی کہ ساری نعمتوں کو تو بھول گیا اور صرف تکلیف کو لے کر بیٹھ گیا، اور اسی بنا پر ناشکری کی، اور اسی بنا پر اللہ کے ساتھ تقدیر کا شکوہ کیا کہ میں ہی رہ گیا تھا اس مصیبت کے لیے، اس مصیبت کو اٹھانے کے لیے، العیاذ باللہ، تو یہ بات خطرناک ہے۔ مسلمانوں کا کام یہ ہے کہ اللہ کی نعمتوں کا استحضار کر کے اس کا شکر ادا کرے۔ دیکھو، خدا نہ کرے کہ ایک بیماری آ گئی، لیکن ذرا یہ تو دیکھو کہ یہ بیماری کتنی نعمتوں کے ساتھ لپٹ کر آئی ہے۔ اس بیماری کی حالت میں تیماردار میسر ہے، اس بیماری کی حالت میں اللہ کا شکر ہے ڈاکٹر علاج کے لیے موجود ہیں۔ بیماری کی یہ حالت دوسروں کی بیماری کی حالت سے بہتر ہے کہ دوسرے کی بیماری زیادہ تکلیف دہ اور میری بیماری اس کی نسبت کم تکلیف دہ ہے۔ اگر غور کرو گے تو اس بیماری کے اندر بھی اتنی نعمتیں نظر آئیں گی کہ انسان اس کا شکر ادا نہیں کر سکے گا۔ اس لیے اللہ کا شکر ادا کرنے کی عادت ڈالنی چاہیے۔ قرآن کریم کی ابتدائی آیات الحمدللہ رب العالمین سے ہوتا ہے۔ وہ ہمیں یہ پیغام دے رہا ہے کہ شکر گزار بننے کی عادت ڈالو، کہ اللہ تعالیٰ کی ہر نعمت کو سوچو اور نعمت کو سوچ کر کثرت سے اس پر شکر ادا کرو۔ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اعملوا آل داود شکرا، کہ اے داود کی اولاد تم ایسا عمل کرو جس کے نتیجے میں شکر پیدا ہو۔ مطلب شکر گزار بننے کی عادت یہ صرف زبان سے ایک مرتبہ الحمدللہ کہنے سے پیدا نہیں ہوتی، بلکہ اس کے لیے محنت اور مشقت کرنی پڑتی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اپنے شکر گزار بندوں میں سے بنا دے، آمین۔